السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ لوگوں کے مسائل کے اوپر جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں, اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ساتھ بیماریاں اور تندرستیاں جو ہے نا وہ لگی رہتی ہیں, مگر بیماریاں کیوں آتی ہے؟ اس وقت ہم موجود ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 4D اور 4F اور 10 نمبر اور مختلف 3 4 5 علاقے, ایک اکلوتا گراؤنڈ, اور اس گراؤنڈ میں یہ عوام یہاں کھڑی ہے کہ اس گراؤنڈ سے ان کو کیا کیا پریشانی, کھیل کود کے قابل تو نہیں ہے. یا تو اس کو میوزیم میں ڈالنا چاہیے یا جو ہے نا کوئی ایسا سسٹم کرنا چاہیے یہاں سوئمنگ پول وغیرہ یا جو بھی ہے دریا سندھ وغیرہ بنانا چاہیے. تو یہاں اس وقت علاقہ مکی موجود ہے اور وہ کچھ کہنا چاہیں گے اس عیدگاہ گراؤنڈ جو کہ دارالسلام گراؤنڈ سے بھی مشہور, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک عیدگاہ یعنی نماز وغیرہ جو ہے نا جو پڑھی جاتی ہے, جنازہ ہے یا عیدین کی نماز. تو یہ عوام کیا کہنا چاہے گی اس کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, ہمارا ایک اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے جس میں بہت بڑی آبادی رہتی ہے, جیسے کہ سیکٹر 4D اور 4F, اور ہمارا ایک ہی گراؤنڈ ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے, اس کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, اور ہم کافی ٹائم سے اس مسئلے کے لیے پریشان ہیں. ہم ہر جگہ گئے, کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جب ووٹ چاہیے تھا وہ ووٹ کے لیے آئیں ہمارے پاس, انہوں نے ووٹ لیا, ہم نے اس کے لیے کمپین کی, ہر چیز کی جدوجہد جو بھی تھی کی. آج وہ حکمران اور وہ لوگ جو یہاں سے جیت چکے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہم جگہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو اس گراؤنڈ کا وزٹ کیا یا کوئی جھوٹے یا سچے دعوے وعدے کیے, کون؟ جی, ایک دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سب سے پہلے تو یہاں پر ایک ایسی پارٹی ہے جو پیپلز پارٹی ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں, جیسے کہ علی احمد جان, انہوں نے ہمیں بہت کچھ کہا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کو ہم سپورٹ کریں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا. ہم اتنے ٹائم سے پریشان ہیں اور یہاں پر گراؤنڈ کی حالت اس ٹائم ایسی ہو چکی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. یہاں پر مچھر, کیڑے اور مچھلیاں بھی اس کے اندر جو ہے نا اس ٹائم چھوٹی چھوٹی پائی جا رہی ہیں. کوئی بزنس کرو. جی, اور ہم صرف یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے. ہم یہاں پر کھیل نہیں سکتے, ہم یہاں نہ کھیلیں تو وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شہنشاہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ آپ ہمیشہ جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں, حکام بالا تک جو مسائل ہیں اس کو پہنچاتے ہیں, اور بہت دفعہ جو ہے اس کا سدباب بھی ہوا, ان مسائل کو حل بھی کیا گیا. آج جو ہے میں اپنے جتنے بھی حکام بالا ہیں ان کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جو کہ صحت مند ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے. یہاں پر پہلے بہت زیادہ کرکٹ ہوا کرتی تھی, علاقے کے جو بچے تھے, بڑے تھے, جو نوجوان تھے وہ یہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. لیکن اب یہ گراؤنڈ جو ہے, اسٹار گراؤنڈ جو ہے, وہ جو ہے اس میں کیچڑ ہے, گند ہے, یہاں تک کہ مردہ جانور یہااں پھینکتے ہیں, کیونکہ جب یہاں کچرا ہوتا ہے تو مزید لوگ جو ہے نا کچرا کنڈی سمجھ کر وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں, اور جس سے بہت ساری بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے. ادھر ارد گرد جو ہے قربہ جوار میں گھر بھی ہیں لوگوں کے, ایک آبادی ہے, تو اس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ تعفن پھیلا ہوا ہے. گو کے لوگوں نے یہاں اس کو کچرا کنڈی بنایا ہے, ڈمپنگ پوائنٹ بنا لیا, لوگ کچرا یہاں آ کر پھینکتے ہیں. پہلے یہاں پر لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, ایک صحت مندانہ ایکٹیویٹی پر رات کے ٹائم آ کر جو ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ واک کیا کرتی تھیں, چونکہ صحت مند ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی صحت مند اور کامیاب قوم کے لیے. تو میں اس گراؤنڈ کے حوالے سے کافی دفعہ جو ہے میں نے انوائٹ بھی کیا. میں بات کروں گا علی احمد جان, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جو کہ ابھی جو ہے ایڈوائزر بھی ہیں سی ایم صاحب کے. تو ان کو میں نے بلایا, انہوں نے بھی ہمیں کہا, ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ودن اے منتھ جو ہے اس کے حوالے سے ہم کام کریں گے, اور اس گراؤنڈ کی جو تزئین و آرائش ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے گراؤنڈ جو ہے بنائے. ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا, میں بڑا معترف بھی ہوں کہ انہوں نے روڈ بھی بنوائے, اور اس کے علاوہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے یا پانی کا واٹر کا مسئلہ ہے وہ سارے حل کروائے. گراؤنڈ کی اگر بات کروں, مجاہد گراؤنڈ انہوں نے بنایا, اس کے علاوہ ملک ترین گراؤنڈ جو ہے اس میں بھی کام شروع ہو گیا. مجھے خوشی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے اس طرح کے کام ہونے چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یہ بہت بڑی آبادی ہے, جیسے کہ ابتدا میں آپ نے بتایا, آپ نے ویڈیو کلپس بھی لی ہے, کہ یہ جو گراؤنڈ ہے کیا یہاں لوگ نہیں رہتے ہیں, کیا انسان نہیں رہتے, کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں دو پیچیں, ہم ایک پیچ پہ کھیل نہیں سکتے اور ایک پانی میں ڈوبی. آگ لگا کے چلے جاتا ہے, پھر ہم میچ بھی نہیں کھیل سکتے. ادھر بھی اتنا زیادہ کچرا ہے, ادھر بیچ میں پانی ہے اور ادھر بھی کچرا ہے سارا. پیچھے کیڑے, کسی کے پاؤں پہ زخم ہو گیا, اس بچے کے پاؤں پہ, ہم کھیل بھی نہیں سکتے. ادھر پانی میں ہم لوگ جاتے ہیں, خارش ہو جاتی ہے, گیند بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگ میچ یہاں پر کھیلنے آتے ہیں, یہاں پر گراؤنڈ میں سارا پانی ہے. ہم میچ کے جام کھڑے, ایک تو یہ عیدگاہ ہے,
मगर ये इलाका मकीन कुछ कहने सर जी ईद की नमाज का क्या हुआ? 4 ईदें गुजर गई हैं जो यहाँ पे ईद की नमाज नहीं हो जा रही, इस पानी की वजह से, गंदगी की वजह। और जनाजे रोड पे पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ईदगाह यहाँ पे गंदगी की वजह से जनाजे नहीं पढ़ाए जा रहे। और हमारे जानवर ईद से पहले इस पानी की वजह से जानवर मर गए। हाँ, जानवर मैंने देखे मरे हुए हैं ना जी, वो जानवर मर गए इस पानी की वजह से। और ये हमारे यहाँ पे ये इर्द गिर्द घर हैं जो कि मच्छरों की वजह से सुकून नहीं है। ये परिंदे आप देख रहे हैं, कौवे आपने देखे, इस पानी की वजह से, पीने की वजह से वो सुस्त मार हो गए जानवर। अब वो शुक्रिया। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग टैक्स देते हैं, यानी 4 नमाजें ईदी जो ईदें 4 गुजरी है उसकी नमाज नहीं हुई, इसका आखिर जिम्मेदार कौन? दूसरी बात ये है कि जनाजे, आखिर इंसान जब मरता है आखिर में उसको पाकीज़गी करके और उसका जो है ना जनाजा वगैरह पढ़ा के उसको सुपर्द खाक किया जाता है। दर्जनों जनाजे नहीं हुए, लोगों के जानवर मवेशी जो कि लोग कुर्बानी के लिए लाए वो इस पानी, इस गंदे पानी की बीट जो है ना ऐसा लगता है जैसे कोई जहर है। हत्ता कि परिंदे आप देख रहे हैं कि ये परिंदे भी बेचारे इस पानी की वजह से बीमार हो गए। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? अल्लाह को क्या जवाब दोगे, अवाम को क्या जवाब दोगे? तो यहाँ के जितनी भी MNA MP है, ये दूसरे इलेक्टेड सिलेक्टेड जो भी नुमाइंदे, बराए मेहरबानी अल्लाह ताला ने अगर आपको इस रज का कोई सिंहासन दिया हुआ है, पता नहीं उर्दू नहीं समझ आएगी आपको, तो जो सिंहासन पे आप बैठे हो, और फिर मैं अली अहमद जान साहब को पॉइंट आउट करूंगा, इसको हम लोगों ने यहाँ बुलवाया था, उन्होंने अच्छे दावे किए, बहुत काम कराया, तो हम क्या करें? अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया तो हम क्या करें? कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ पे इनको बुलवाया है, माशाल्लाह बड़ा एहतराम जो है ना, बसद एहतराम इनको यहाँ बुलाया, इनको प्रोटोकॉल दिया, इसके बावजूद यहाँ पे ये हाल है। लोग हमसे भी पूछते हैं, और सर शकील अहमद भट्टी साहब से भी ये रिक्वेस्ट, तो मैं दोबारा जो है ना अली जान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नजर करम इधर, और अगर आप नजर करम नहीं करना चाहते हैं तो बोलते भाई हमारे पास टाइम नहीं, हम कहीं से भीख मांग के चंदा करके कुछ कर लेंगे, मगर ये काम बहरहाल हुकूमती इदारों का है, ये अवाम का, ये हमारा काम नहीं है। मजीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ से अंशाफ आली।